رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک مختصر سا جائزہ۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کئی اہم مراحل پر مشتمل ہے جو قرآن، تورات اور تاریخی حوالوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹوں میں سے ایک تھے، جنہیں ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر مصر میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں ترقی اور بنی اسرائیل کا وہاں آباد ہونا بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ بنی اسرائیل کئی صدیوں تک مصر میں رہے اور آہستہ آہستہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا اور انہیں مصر سے نکال کر صحرائے سینا میں لے گئے۔ صحرائے سینا میں انہیں تورات عطا کی گئی اور ان کے لیے من و سلویٰ کا انتظام کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے کئی افراد نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، جیسے بچڑے کی پوجا کرنا۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے نکل کیوں نہیں سکے صحرا سے 40 سال تک۔ روایات میں ہے کہ انہوں نے بہت کوششیں کی کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ وہ صبح اپنا سفر شروع کرتے اور جب شام ہوتی تو وہ وہی کڑے رہتے جہاں سے وہ چلے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سزا دی تو وہ لوگ وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل کو ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ یہ وہ زمین تھی جس کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو عظیم سلطنت نصیب ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ پھر زوال کا آغاز۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل میں اختلافات اور بدعنوانیاں بڑھ گئی۔ ان کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی حصہ اسرائیل، جنوبی حصہ یہودیہ۔ بنی اسرائیل کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا، جیسے بابل اور روم۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کی عبادت گاہ بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور انہیں غلام بنا دیا۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں، ناشکریوں اور سرکشیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اکثریت میں انکار کیا۔ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کی فضیلت کو ختم کر کے امت مسلمہ کو چن لیا۔ بنی اسرائیل پر انبیاء کی تعداد۔ قرآن اور حدیث میں کئی تعداد کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں یہ تعداد تقریباً 4000 تھی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ہزاروں انبیاء مبعوث کیے گئے تھے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ آتا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی نبی کی قیادت میں رہتے تھے۔ اور اہم انبیاء جو بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھجوایا۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ عروج و زوال کی کہانی ہے۔
جو اللہ کی نعمتوں، رہنمائی اور تنبیہات پر مبنی ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، ناشکری اور سرکشی کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے احکامات کی پیروی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔